बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। पिछले 2 दिन से हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दुनिया भर में दिखाया जा रहा है कि मिस्र में सदर मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है, जमहूरियत को चलता कर दिया गया है और वहाँ पर जो उनके चीफ जस्टिस हैं उनको अबूरी सदर बना दिया गया है। वहाँ के हालात और वहाँ के वाक़यात पर बड़ी हम रोशनी डाल रहे थे और अब तबसरे हो रहे हैं उस पर बहुत कुछ कि किस तरीके से लोग तहरीर स्क्वायर पर जमा हुए। पहले एक इनकलाब की बात हुई, अब फिर एक और इनकलाब की बात हो रही थी। मामला क्या है, ऐसी क्या वजूहात होती हैं, वो क्या अवामिल होते हैं, वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी सोसाइटी को, किसी भी मुल्क को मार्शल लॉ की जानिब ले जाते हैं। इस पर हम आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्योंकि आज पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पे भुट्टो साहब की हुकूमत का 1977 में जो तख्ता उल्टा किया था उस हवाले से यौम सियाह मना रही है। लेकिन इससे पहले कराची का एक इलाका है लियारी जो हमेशा ही खबरों की जद में रहता है और वहाँ से अच्छी खबरें कम, बुरी खबरें ज़्यादा आती हैं, बल्कि बुरी ही खबरें आती हैं। आज एक जनाजा था, वहाँ पर फायरिंग हुई, उस फायरिंग के नतीजे में 5 लोग जख्मी हुए और जो ताज़ा तरीन खबरें आई थी उसके मुताबिक उन 5 जख्मियों में से एक जान भाग हो चुका है। ये लियारी का वाक़या उसके बाद से ही हमने देखा वहाँ पर एक तशद्दुद की जो नई लहर इस वक्त जारी हुई है, कई दिनों से जारी थी मगर इसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और वहाँ के जो मकीन हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका आना जाना, खाना पीना बहुत ज़्यादा इस वक्त इस खतरे में पड़ गया है, घरों में महसूर हो गए। मुकाबला जारी है, वहाँ जो गैंग वॉर है उनके दरमियान और पुलिस इस वक्त सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता है लियारी, लेकिन सूरत हाल वहाँ पर जूं की तू रहती है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो ना हो। 5 साल तो मरकज़ में भी थी पीपल्स पार्टी पिछले दौर हुकूमत में और अब तो सिंध हुकूमत भी है, लेकिन वहाँ के हालात तब्दील नहीं होते, वाक़यात तब्दील नहीं होते। इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि पुराना कर्जा उतारने के लिए अब पाकिस्तान को नया कर्जा मिल गया है और इसहाक डार साहब जो हैं उनकी मीटिंग वगैरह हुई, काफ़ी गुफ्तो शनीद हुई IMF के अरकान और वफ्द के साथ और उसके बाद 5 अरब 50 करोड़ डॉलर का कर्जा पाकिस्तान को मिल गया है। तो ये कैसा इकदाम है, क्योंकि इसको हम इस तरीके से भी देखें, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती आई थी कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, हम इस मुल्क का छुटकारा दिलाएंगे IMF से, हम उन कर्जों से और कड़ी शराइत से सबसे पाकिस्तान को निकालेंगे, कशकोल तोड़ देंगे। तो कशकोल तोड़ने वालों ने अब खुद ही कशकोल उठा लिया है और कहते वो ये हैं कि जनाब हमें खजाना खाली मिला, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन है। जो तनकीद कर रहे हैं तो वो हमें बता दें। आज अदालत ने इसी हवाले से बड़ा अहम रिमार्क्स दिए हैं। पाकिस्तान की जो आला अदालत है वो ये कहते हैं कि अगर खजाना खाली है तो फिर आप लोग जिन लोगों ने इस खजाने को लूटा है और लूट के बाहर भी पहुंचा दिया है और रख के बैठे हुए हैं, उन लोगों से वापस क्यों नहीं ले लेते हैं। ये उन पर हुकूमत पर तनकीद हुई है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद गेस्ट मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं करा देती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है सिद्दीक अल फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगी महरीन अनवर राजा साहिबा और हम कोशिश करेंगे कि सीनियर तज्ज़ियाकार उनसे भी हम इस हवाले से मौक़िफ़ ले सकें जो आज के हमारे प्रोग्राम में मौजू है। सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगी महरीन साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं इस वक्त, क्योंकि हम बात करना चाह रहे हैं। एक तो हुकूमत आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यौम सियाह मना रही है, आइन तोड़ा गए हैं, मुल्क में डिक्टेटरशिप आती रही है, उसके हवाले से हमने जद्दोजहद भी देखी सियासतदानों की। लेकिन उससे पहले जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है कराची के हवाले से, लियारी में सुबह से जो सूरत हाल थी, महरीन साहिबा ये मसला ये कैसे हल होगा? सिंध में तो अब आप लोगों की गवर्नमेंट है, क्या वजूहात हैं कि लियारी का मसला हल नहीं हो पाता और जब वहाँ पे एहतजाज होता है तो जो लोग हैं मकीन हैं वो महसूर हो जाते हैं और फिर जनाजों पे फायरिंग हो रही है। मसला कैसे हल होगा लॉ एंड ऑर्डर का, क्या कहिएगा महरीन साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हवाले से मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, और आपने देखा कि एक बहुत स्याह मार्शल लगाया गया जिसने पाकिस्तान की तकदीर को स्याह कर दिया। मगर जमहूरी कुव्वतों की जिद्दोजहद ने आज जमहूरियत को परवान चढ़ाया और हमें बहुत सी मुश्किलात के बाद मैं समझती हूँ एक जमहूरियत की बका की तरफ हम चल रहे हैं। दूसरा, आपने जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात की, देखिए बात सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, बलोचिस्तान की बात है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर का मसला कैसे हल होगा, मैं आज से नहीं बहुत अरसा पहले से कह रही हूँ कि कुछ ऐसे हिडन हैंड्स हैं, छुपे हुए हाथ
جو پاکستان کو اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے، اور کچھ ایسی فورسز ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل جو پاکستان کو زندہ تو رکھنا چاہتی ہیں مگر پاکستان کو زخمی رکھنا چاہتی ہیں. اور میں آج آپ کو ایک بات بڑا کلیئرلی بتاؤں کہ اس کا حل تب ہوگا جب ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز، دیکھیے ہم نے اپنے دور میں پچھلے 5 سال میں بہت مشکلات، مسائل، سو موٹو وسائل کی بہت کمی اور بہت مشکلات سے 5 سال گزارے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ حکومت متبر ہوگی اور بردباری سے کام لے گی، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دیکھیے، اگر میں یہ امیچورٹی کا ثبوت دوں گی کہ میں کسی پہ الزامات لگاؤں، لیاری تو سندھ میں ہے اور سندھ میں آپ کی حکومت ہے. میں خالصتاً لیاری کا معاملہ پوچھ رہی ہوں، وہاں کیوں آئے دن یہ مسئلہ رہتا ہے میرین صاحبہ؟ وہاں کا مسئلہ تو آپ لوگ حل کر سکتے ہیں، گڑھ ہے وہ تو پیپلز پارٹی کا. میری پیاری بہن، اقتدار کا ہونا اور اختیار کا ہونا یہ دو الگ چیزیں ہیں. جو ابھی الیکشن ہوا وہ کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ایز اے پارٹی، مگر میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک سائنٹیفکلی رگڈ الیکشن تھا، اور جو دیکھنے میں پاور دی گئی ہے صوبوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو، وہ پاور میں جو میری ذاتی رائے اس پہ کوئی شاید اختلاف کرے، وہ نہیں ہے. آپ نے ایک تبدیلی کہاں پہ دیکھی؟ آپ نے بلوچستان میں دیکھا وہی بم دھماکے، گو کے کہا گیا کہ قیادت چینج کر دی گئی ہے اور کانفیڈنس آئے گا، تو وہ کانفیڈنس نہیں آیا. آپ نے کراچی کے اندر دیکھا، سندھ کے اندر دیکھا، یہ معاملات چل رہے ہیں. آپ نے خیبر پختونخوا میں دیکھا، وہی لون ہے، وہی ڈرون ہے، وہی قتل و غارت ہے. اس کا ایک حل ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے آپس میں وہ سچ بولیں. دیکھیں بیماری کی تشخیص ضروری ہے، بیماری کی تشخیص ضروری ہے. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں، کراچی کی یوں تو عموماً صورتحال خراب رہتی ہے، بارہا کہا گیا ہے وزیر داخلہ سے کہ وہ ذرا یہاں بھی تشریف لے آئیں، حالات دیکھ لیں. تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کراچی بھی تو پاکستان کا حصہ ہے، لیاری بھی تو پاکستان کا حصہ ہے، کیسے آگے حالات کنٹرول ہوں گے؟ ہم سارا معاملہ صوبائی حکومت پہ ڈال دیں صدیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدف، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا، اور 5 جولائی کے حوالے سے میں مہرین انور راجہ کی بات کی تائید کرتا ہوں. ماشاء اللہ اگر کوئی فرشتہ بھی لگائے تو وہ ملک کے لیے تباہ کن ہوتا ہے، اور جمہوری آئینی نظام اور اس کا تسلسل ملک کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتا ہے، ترقی کا باعث بنتا ہے. مشکلات آتی رہتی ہیں، نشیب و فراز ہوتے ہیں، لیکن جمہوری آئینی نظام کے تسلسل میں آخر کار قوم کی کامیابی ہوتی ہے. اچھا، میں دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ جو مہرین انور راجہ میری بہن نے اپنی ناقص رائے کا جو اظہار کیا ہے، اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، تو میں بھی اپنی ناقص رائے کا اظہار کرنے لگا ہوں. انہیں کی ناقص نہیں، یا میری بھی شاید ناقص ہو. بات یہ ہے جی کہ وہ اقتدار اور اختیار کی بات کرتی ہیں، تو 60 مہینے اور 5 سال ان کے پاس مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی، سوائے پنجاب کے جہاں وہ 3 سال تک ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، پورا اختیار بھی رہا ہے نا. اچھا، تو اختیار تھا اس میں کراچی بھی اور سندھ بھی، اور اس پہ بہت سے مسائل و معاملات، پھر ہم سب نے مل کے اتفاق رائے سے قراردادیں بھی پاس کیں. لیکن ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی بہنیں، ان کی قیادت، جو پولیٹیکل ول جو تھی امپلیمنٹیشن کی، وہ اس سے شاید بالکل محروم تھے یا کوئی کمی تھی. اب جس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ سب کو اکٹھا کیا جائے، تو جناب نواز شریف نے 12 جولائی کو تمام وہ پارٹیاں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کے سربراہوں کو بلا لیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اس کے لوگ ہوں گے، اس میں ڈیفنس سے متعلق لوگ ہوں گے، اور اس میں جو سیکیورٹی پالیسی ہے جس میں دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہے، اس پر رائے لی جائے گی، ایک ڈرافٹ بنایا جائے گا. پھر اسی پر بس نہیں ہے، جناب نواز شریف، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، ان کی گورنمنٹ میں بھی ہو چکا ہے. APC مجھے جواب تو دینے دینا، میں عرض کر رہا ہوں، مجھے مکمل کرنے دیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، ایک لمحہ مہرین بہن ذرا رک جائیں. اب یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، لیکن میں نے عرض کیا پہلی دفعہ ہوا، امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب ہم سب کو ایک پیج پہ لا رہے ہیں، اوپینین میکرز اور سارے لوگوں کو بھی بلائیں گے، اور سن لیں نا ذرا، سن لیں. اب یہ جو سیکیورٹی پالیسی کا ڈرافٹ ہوگا وہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. پارلیمنٹ جو ایک ساورن
اور پہلے ہم کیا سپر انسٹیٹیوشن ہے اس میں اس پر بحث ہوگی اور ہم پالیسی بنائیں گے اتفاق رائے سے, پھر انشاءاللہ اس پر عمل درآمد کریں گے پوری یہ طاقت میری صاحبہ آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہی تھی. افتخار احمد صاحب سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار, جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے وابستہ, انہوں نے جوائن کیا, ان سے میں سوال پوچھوں گی, اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں صدیق الفاروق نے اس وقت جو جواب دیا ہے. جی میں بالکل, ہمارے بڑے آنریبل ہیں صدیق الفاروق صاحب. دیکھیے میں نے یہی بات پہلے کہی تھی, میری رائے میں سمجھتی ہوں صدیق فاروق صاحب کی رائے بھی مستند ہے اور میری بھی. میں نے کہا کون سی تبدیلی ہے, کون سی نیا کام کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک سیکیورٹی پالیسی بنی مگر اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. میں بتاتی ہوں کہ جو سیکیورٹی پالیسی بنی تھی اس پہ عمل درآمد کیا گیا. اس کا 5واں پوائنٹ تھا کہ تمام بیسز جو ڈرون حملوں کے لیے یا یہ جو کہتے ہیں باہر جو دی ہوئی تھیں وہ واپس لے لی گئی, تمام جتنی بھی ہیں. اچھا انہوں نے کیا کیا, 17 تاریخ کو لا جو ان کے جو منسٹر ہیں چودھری نثار صاحب, انہوں نے میٹنگ کی, ایک 20 کو میٹنگ کی, اور پھر کیا اس میں سے آؤٹ کم نکلا کہ 1 ویلنگ کے اوپر یہ کریں گے اور سڑکوں پہ یہ پابندی ختم کر دیں گے, ٹول پلازے, مگر وہ پھر واپس آ گئے. دیکھیے میں کوئی کرٹیسزم کی طرف نہیں جاتی, میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہم نے 5 سال میں جو کمیاں چھوڑ دی ہیں آپ پوری کر لیں. آپ پچھلے 5 سال چلیں ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا, آپ کہہ رہی ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے آپ کر لیں, آپ کے پاس تو اس وقت اکثریت ہے پارلیمنٹ میں. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے 60 مہینے میں جو نہیں کیا وہ ہم انشاءاللہ کریں گے, لیکن ابھی ہمیں 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا. 1 مہینہ پورا. افتخار احمد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ سر. اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں جو پچھلے 5 سر, یہ جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے پچھلے 5 سال اختیار اور اقتدار کی, اس پہ آپ کامنٹ دینا چاہیں گے, کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جو ہماری جمہوری حکومتوں کو تو درپیش رہا ہے, لیکن جب بھی ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تمام اپنی ول کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں, لیکن جمہوری حکمران جو آتے ہیں وہ اختیار اور اقتدار کا ہی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ تھا, ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے, اقتدار تو تھا. سر اب پاکستان اس نہج پہ پہنچ چکا ہے, میچور ہو گئی ہماری سیاستدان کہ وہ یہ مسائل حل کر لیں, اور سیریسنس نظر آتی ہے اب آپ کو. دیکھیں میں بالکل آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ عامروں نے کوئی بہتری کی ہے. عامر اگر بہتری کر جاتے تو آج ہم یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے جہاں ہم کھڑے ہیں. عامروں نے پاکستان کو اتنا زیادہ اپنی جو وہ کرنا چاہتے ہیں ول, اس کو وہ ضرور اپنی رٹ کو ضرور قائم رکھتے ہیں, یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. کوئی ایبسلیوٹلی نہیں, وہ اپنی ذاتی رٹ کو تو قائم رکھتے رہے. انہوں نے اپنے ذاتی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے قانونوں کا ساتھ لیا, مارشل لا ریگولیشنز کا ساتھ لیا, لوگوں کو کوڑے مارے, لوگوں کو پھانسیاں دی. وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے, ریاست کے لیے نہیں کر رہے تھے, پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے نہیں کر رہے تھے. اگر ان عامروں نے سن 58 سے لے کے 99 تک کے آنے والے 4 عامروں نے پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کوئی بنیادی فیصلہ کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں. اور میرا یہ سوال ان تمام دانشوروں کے لیے ہے جو یہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ لوگ بہتر تھے اور سیاسی جماعتیں بہتر نہیں ہوتی. میں بالکل اس سوچ اور فکر کا نہ حامی ہوں نہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن افتخار صاحب اس وقت جو ہم نے مصر میں ایک صورتحال دیکھی ہے, پاکستان بھی کئی بار اس مرحلے سے گزر چکا ہے اور اس کا ظاہر ہے ہم نے خمیازہ بھی بھگتا ہے جو صورتحال رہی ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے. لیکن جب بھی کوئی آتا ہے ڈکٹیٹر وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلی حکومت کرپٹ تھی, گورننس صحیح نہیں تھی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح نہیں تھی. تو یہ حالات ہمارے سیاستدان کیوں کنٹرول نہیں کر پاتے؟ کیا اختیار نہیں ہوتا ان کے پاس اقتدار ہونے کے باوجود؟ اس کا کیا جواب دیجیے؟ آپ سیاستدانوں کو موقع تو دیں. آپ بتائیں سیاستدانوں کو موقع آپ نے کیا دیا؟ 1947 سے لے کے 2013 تک کتنا مرتبہ آپ نے موقع دیا سیاستدانوں کو؟ یہاں پہ جو حکومتیں آئیں 2 سال 2.5 سال 2 سال 2.5 سال کی حکومتیں آئیں. پہلی مرتبہ ایک حکومت 5 سال کی گئی ہے اور دوسری حکومت آئی ہے. ہمیں ذرا حوصلہ رکھنا چاہیے اور ان کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات دیکھیے اتنی زیادہ خرابی ہو چکی ہے نظام کے اندر, اور اس خرابی کے سیاستدان اتنے ذمہ دار نہیں ہیں جتنے اس ملک کے عامر ہیں. تو اب پارلیمنٹ کو چلنے دیں, صوبائی پارلیمنٹ کو چلنے دیں, اور ملک میں اب جو اقتدار ہے وہ عوام تک پہنچائیں. لوکل باڈیز کے الیکشنز کو ہونے دیں اور 70-80 ہزار لوگوں کو اس پورے سسٹم کا حصہ بننے دیں, ان کو اس کا سٹیک ہولڈر بننے دیں اور آگے کو جائیں گے. اب یہ کہہ دینا کہ ان کی ناکامی ہے, سیاستدان ناکام رہے. دیکھیں پچھلے 5 سال میں بہت خرابیاں ہوئیں, کرپشن کے الزامات لگے, کرپشن ہوئی.
اور بجلی کا بحران آیا. لیکن یہ تو دیکھیں کہ پچھلے 5 سال میں کانسٹیٹیوشن کے کو مد نظر رکھتے دیکھیں کیا ہی بنیادی فیصلے ہوئے ہیں جو فیصلے بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. پچھلے 5 سالوں میں چارٹر آف ڈیموکریسی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا اس ملک کے نظام کو چلانے کا, اس پہ جو عمل درآمد ہوا ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ان کو موقع دیں. دیکھیں 1 مہینہ ہوا ہے ابھی آئے, میں سمجھتا ہوں 1 مہینے میں تو آدمی کو ہمیں 1 مہینے میں تو آدمی کو سمت کا تعین کرنے میں مشکل لگتی ہے. اور ان کو تو آگے جانا ہے, اور سب سے بڑا جو کرائسس ان کو آ رہا ہے وہ بجلی کا ہے. بجلی کا بحران ان کے سامنے ہے. آئی ایم ایف نے اپنی شرائط مقرر کر دی ہیں. آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ کے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کے مسائل موجود ہیں, تو یہ دہشت گردی کیا خیال ہے کسی سیاسی پارٹی کی پیدا کرتا ہے؟ نہیں جناب, یہ دہشت گردی کا بیج اس ملک میں سن 21 میں اس کا بیج جایا گیا تھا جب یہاں پہ روس کے خلاف جو جہاد چلانے کا سرکاری طور پر فیصلہ کیا گیا. یہ اس کا آؤٹ کم ہے. چلیں ٹھیک ہے, میرا آخری سوال آپ سے یہ افتخار صاحب, آپ ود ڈیو ریسپیکٹ یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک ڈکٹیٹر یہاں پر پاکستان کے اندر موجود ہے, انہوں نے 9 سال پاکستان میں گورنمنٹ کی, اور جو کچھ رہا ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی جدوجہد کی پاکستان میں ڈیموکریسی لانے کے لیے, بہت قربانی سب نے دی ہے. مجھے بتائیے گا اس وقت کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے اس گورنمنٹ کی؟ اس ڈکٹیٹر کو عبرت ناک سزا ملنی چاہیے یا گورننس اپنی اس کی طرف جانا چاہیے, اس کو بہتر کرنا چاہیے, عوام کو ڈیلیور کرنا چاہیے؟ کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی؟ ایک تو لفظ عبرت ناک کے میں خلاف ہوں. جس کسی کو بھی سزا ملنی ہے آئین کے تابع اور قانون کے تابع دی جائے. جو آئین میں سزا لکھی ہے, جو قانون میں لکھی ہے, جب وہ پوری صفائی دے دے, جب وہ اپنا دفاع مکمل کر لے, اور پھر جو فیصلہ ہو وہ دیا جائے. دوسری بات گورننس اور مشرف کا مقدمہ کوئی ایک ترازو میں مت تولیں. ایک پلڑے میں آپ مشرف کا مقدمہ رکھ دیں اور ایک میں گورننس رکھ دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. گورننس ان کی ترجیح ہونی چاہیے, کیونکہ گورننس کے بغیر ہی آگے نہیں چل پائیں گے, اور بری گورننس کا نتیجہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسلم لیگ نواز پوری گورننس لائے گی اور پھر خمیازہ بھگتے گی. اور جہاں تک وہ مقدمے کا تعلق رہا, آئین قانون کے تابع اس کو پورا موقع اپنی صفائی کا دینے کے بعد جو فیصلہ کیا جائے گا وہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا افتخار احمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مہرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, صدیق الفاروق صاحب اشارہ کر رہے ہیں, انہیں اس پہ کامنٹ دینے, لیکن صدیق صاحب بریک کا وقت آ گیا ہے. بریک کے بعد میں آؤں گی, پورا موقع دوں گی آپ کو بھی, مہرین صاحبہ کو بھی, اور جو کشکول اٹھایا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس حوالے سے بھی اس وقت ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مہرین انور راجہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق صاحب مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ حکومت میں آنے سے پہلے آپ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ خود انحصاری ہم کریں گے, بیرونی مالیاتی جو لون ہیں ادارے ہیں ان سے ہم دست سوال ان کے پاس نہیں پھیلائیں گے, اور نہ ہی ہم کشکول اٹھائیں گے. لیکن آپ نے وہی کیا جو آپ پچھلی حکومت کے آپ کہتی تھی یہ ان کی کارکردگی ہے کہ یہ اپنے امور ایسے چلا رہے ہیں کہ قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں, اور 60 سالوں میں اتنا قرض نہیں لیا گیا جتنا 5 سالوں میں لیا گیا. آپ لوگوں نے پھر یہی راستہ کیوں اپنایا, آپ لوگوں نے کیوں کشکول اٹھا لیا؟ صدیق صاحب جی, پہلی بات تو یہ ہے صدف کہ 7 جون کو وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا اور 11 جون کو ہمیں بجٹ پیش کرنا پڑا, اور سارا بجٹ پہلے سے تیار تھا. پنک بکس جتنی ہوتی ہیں بہت بڑا کام, وہ تو اپریل میں چھپ جاتی ہیں. اچھا, اس میں جو اکانومی کی پوزیشن تھی, قرضوں پر جو کچھ جو ہے سود ادا کرنا تھا وغیرہ وغیرہ, وہ تو یہ جولائی میں ڈیو ہے. اچھا, اور جتنا بڑا قرضہ آپ نے بتایا ہے اس پر فوری تنخواہیں, یہ ساری باتیں ہم نے جب کہا کہ کشکول توڑیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قوم نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے. ایک لمحہ تھوڑا سا مجھے جواب دینے دیں. تو 1 مہینے کا مینڈیٹ تو نہیں دیا نا, 2 مہینے کا مینڈیٹ تو نہیں دیا. تو یہ اکانومی کو ٹھیک کر کے قوم کو قدموں پہ کھڑا کر کے ہم IMF کے چنگل سے نکل سکتے ہیں اور کشکول جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں. لیکن فوری طور پر اگر ہم قرضوں کی قسط واپس نہ کریں بیرونی تو ہم ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں. ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے منفی اثرات ہیں. لہٰذا یہ بامر مجبوری نہ چاہتے ہوئے
हमें ये कर्जा अदा करने के लिए कर्जा लेना पड़ा, लेकिन जिस सम्त में हमने सफर शुरू कर दिया है, ये चीन का दौरा, ये तुर्की के दौरे, ये एनर्जी के क्राइसिस को खत्म करना, ये इन्वेस्टमेंट लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये करप्शन को खत्म करना, ये टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिशें करना, ये सारे इसके नतीजे में आप कोई 1 साल के बाद आप नताइज देखना शुरू करेंगे। लेकिन एनर्जी के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी होगी, वो कह रहे हैं हम 1 महीना हुआ है और हमने ज़ाहिर जो हालात थे, बारहा ये भी सुनते आए हैं कि खजाना खाली था। इसहाक डार साहब ये भी कहते हैं तनकीद करने वाले कोई दूसरा रास्ता बता दें, उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं खजाने में हमारे लिए, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, मजबूरन हमें फिर ये IMF की तरफ जाना पड़ा और कशकोल उठाना पड़ा। क्या कहिएगा, तनकीद आप लोग कर रहे हैं, ऑप्शन कोई नहीं था इनके पास? नहीं, तनकीद पीपल्स पार्टी वाले भी कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ये भी बड़े अच्छे लोग हैं। टाइम दें काइंडली। तो बिल्कुल फारूक साहब, सिर्फ आप 1 मिनट मुझे देंगे। देखिए, बात यह है कि जब हम हुकूमत में आए थे, डार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये फरमाया कि खजाना खाली है। तो डार साहब ने तब भी खजाना खाली कहा था, हमने 5 साल उस खाली खजाने के साथ कैसे गुजारे आपके सामने है। इनको जो पॉइंट आउट किया जाता है, ये कहते हैं कि जी कशकोल तोड़ेंगे। इन्होंने अवाम को नारे कोई लगाए, सबज बाग अलग दिखाए, मगर इन्होंने अपनी कहे हुई बात को सच नहीं किया। ये बात हम भी कहा करते थे कि ये मामलात खराब हैं, मामलात इतने अच्छे नहीं हैं, मगर इन्होंने अवाम को गुमराह किया, झूठे नारे लगाए कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे साल में, 2 साल में, 3 साल में भी अब खत्म नहीं हो सकती। आज ये IMF के पास भी चले गए हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जहां जहां जाएंगे आपके सामने होगा। मेरी नेक ख्वाहिशात हैं इस हुकूमत के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि जमहूरियत को वक्त मिलना चाहिए, मगर जमहूरियत अगर फैसले गलत लेगी तो मैं समझती हूँ आने वाली जमहूरियत का नुकसान होगा। आज जो ये IMF के पास गए हैं, तो इनका नारा ये था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे और अपनी टर्म्स के ऊपर बात करेंगे और कशकोल तोड़ देंगे। आज इन्होंने अपनी ही बात को नेगेट किया है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये थी कि जब हमारी हुकूमत थी तो हमें मजबूरन ये स्टेप्स उठाने पड़े, इसलिए उठाने पड़े कि मुल्क की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी। डार साहब, मुझे उनके लिए बहुत इज्जत है। इन्होंने कहा कि पिंक बुक छप गई थी, बजट आ गया था, मगर मजबूरी में सारे स्टेप लिए ना इन्होंने। आ सकती हूँ जहाँ पे डार साहब ने कहा कि मैं 3 रात 3 दिन सोया नहीं और मैंने बजट के ऊपर बहुत काम किया। अगर बजट पे बहुत काम किया तो फिर ये जो आज कमियां नजर आ रही हैं, इसके लिए हम किसको इल्जाम ठहराएं? समझती हूँ कि आज भी जल्दी मुझे मौका दो। आपने 1 मिनट का और 3 मिनट बात कर ली, बस करें। ये यही रोना रोते आए हैं। अच्छा। और 5 साल में क्या इन्होंने कुछ शैडो गवर्नमेंट बनाई, शैडो 3 मिनट हो गए। आपके पास तो एक होमवर्क मौजूद था पहले से, ये हम सुनते थे, टीम भी आपकी बड़ी जबरदस्त थी, ये भी सुनते थे। इसहाक डार साहब बताते थे कि हम आकर ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोशन कर देंगे पाकिस्तान को। मुझे ये बताइएगा सिद्दीक साहब, आज अदालत से भी रिमार्क्स ये आए हैं कि आप लोग ये कह रहे हैं खजाना खाली है, तो क्यों नहीं आप लोग उन लोगों को पकड़ के लाते, उन लोगों से पैसा वापस लाते जिन्होंने इस खजाने को खाली कर दिया है? क्या कहिएगा सिद्दीक साहब? देखें, सारी आपके 4 सवाल सामने हैं, मैं चारों के जवाब देता हूं। पहले मैं यहां से शुरू करता हूं कि जो अदालत के रिमार्क्स हैं, अदालत के रिमार्क्स ये जो पकड़ रहे हैं अपना CNG की जो 72 या 82 अरब रुपए की करप्शन है, और तौकीर सादिक साहब को कितना अरसा हो गया है नहीं ला सके। देखें, एक कानूनी प्रोसेस है और अदालत खुद समझती है। एक रिमार्क आ गया, हम उसका एहतराम करते हैं। अच्छा। अदालत ने बजट के हवाले से कहा कि आप टैक्स नहीं लगा सकते जब तक पार्लियामेंट नहीं मंजूर करती, हमने माना। हाँ। और आइंदा भी मानेंगे। हाँ। लेकिन ये जो लूटे हुए पैसे हैं वापस लाने में भी कुछ टाइम चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मेरी बहन ने कसम आप लोग ये सारी तनकीदें करते थे ना, आपके मंशूर में ये सारी चीजें जी भाई, खुदा के लिए मैं आपसे एक बात कर रहा हूं। अभी आपने इफ्तिखार साहब जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट थे, वो भी आपको कह के गए हैं कि 26 दिन हुए नहीं है और आपने सारी तनकीद शुरू कर दी। आप लोगों की इस वक्त क्या डायरेक्शन है उस पे बात हो रही है, वो कंपैरिजन हो रहा है। हमारी, मैं अपनी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। डायरेक्शन, जब इसहाक डार साहब ने 2008 में जब वो 42 दिन के लिए वजीर खजाना बने और कहा कि खजाना खाली है, तो उस वक्त अंदरूनी बैरूनी कर्जा 5500 अरब रुपए था मिला के। अब 5 साल के बाद बजाय इसके कि ये कर्जे कम करते, ये हमें 17,500 अरब रुपए के कर्जे दे के गए हैं, 3 गुना से ज्यादा बढ़ाकर। तो अब खजाना ज्यादा खाली हो गया ना। 5 साल में ये कुछ कम करते,
یہ 3 गुना سے زیادہ بڑھا کے گئے ہیں, لیکن اس میں میری بہن مہرین انور راجہ کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا, دوسری اس کے بعد بات ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے بات کی بھائی, اور انہوں نے کہا کہ 1 سال میں, تو بھائی کیا 1 سال گزر گیا ہے بھائی؟ ایک تو لالٹین جلانے کے لیے, موم بتی جلانے کے لیے دیا سلائی سے موم بتی لانی پڑتی ہے, ماچس خریدنی پڑتی ہے, اس کو بچانا پڑتا ہے کہ کہیں ہم جلائیں تو وہ بجھ نہ جائے. آپ نے تو بجلی پیدا کرنی ہے, 5500 میگا واٹ بجلی کی شارٹیج ہے. بجلی 1 دن میں پیدا ہوتی ہے, 2 دن میں پیدا. آپ دیکھیں کہ کیا ہم نے سرکولر ڈیٹ ادا نہیں کیا. انشاءاللہ آپ یکم رمضان سے دیکھیں گے کہ کتنی لوڈ شیڈنگ میں کمی آتی ہے. اس کے بعد کوئی منصوبہ نہیں جو 2.5 سال سے پہلے مکمل ہو سکے. پھر ہم کوئلے پہ بجلی کوئلے سے پیدا کر رہے ہیں. پھر ہم نے جناب علی جو اس وقت اپنا فرنس آئل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں, ان کو کوئلے پہ لے کے جا رہے ہیں. بہت سے منصوبے. ان پہ تنقید ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہہ رہے ہیں ہمیں وقت پہلے دیا جائے, لیکن ہم جو فیصلے اس وقت ہو رہے ہیں ظاہر IMF کے پاس جانا ہے, تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے نا, جو جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ یہ ذمہ داری مانیں گے ان کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 3 سال کے لیے لیا ہے, اور اس اپنی مدت کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کی ادائیگیاں بھی کر دیں گے. صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن گزشتہ حکومت نے تو مطلب قرضہ بھی لیا اور پھر ادائیگیوں کی جب نوبت آئی تو حکومت ختم ہو گئی. تو یہ ذمہ داری تو یہ لے رہے ہیں نا, پلاننگ تو ان کی آپ سے بہتر نظر آ رہی ہے. اگر یہ رائے دی جائے تو کیا کہیے گا مہرین صاحب؟ دیکھیے صدف, بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہماری ڈائریکشن میں انہوں نے بجلی کا کہا 2 سال 3 سال, اب کہا 3 سال میں بھی نہیں آ سکتی. ڈائریکشن میں انہوں نے نعرہ لگایا ہم قرضے نہیں لیں گے, 2 سال کے لیے لیں چاہے 3 سال کے لیے لیں, قرضہ انہوں نے لیا. IMF کے سامنے کشکول پھیلا دیا, ان کے پاس کوئی دوسری آپشن موجود نہیں تھی. آج جو بات نہیں تھی نا, 5 سال گزر گئے ہیں, 5 سال میں جس طرح میں نے پھر کہا صدف کہ جس طرح 5 سال ہم نے مسائل میں رہتے ہوئے ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی. دیکھا کہ سوات کے معاملات آ گئے, فلڈ آ گیا, بہت کچھ آیا, چلے وہ ختم ہو گیا معاملہ. مگر آج انہوں نے جو ڈائریکشن دکھائی تھی, جو نعرہ لگایا تھا, اس ڈائریکشن کے مخالف, اس نعرے کے مخالف انہوں نے تمام کام کیے ہیں. میں امید کرتی ہوں, میری دعا ہے کہ کسی طرح کامیاب ہو جائیں, کیونکہ ایک جمہوری مینڈیٹ ملا ہے. مگر جو ان کے جو کارکردگی ہے, جو ان کا فوکس ہے, جو ان کی سمت ہے, یہ وہی قرضوں والی, وہی لون والی, وہی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی. مہرین صاحبہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں صدیق صاحب, ہماری سمت ٹھیک ہے. چلیں, میں شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ماہر معیشت ہیں, ان سے میں رائے لے لوں. مجھے 30 سیکنڈ دے دیں, 30 پھر آپ ان کی رائے کا بھی جواب دے دیجیے گا. صدیق صاحب, آپ نے ان کو چور کہا. اچھا چلو ٹھیک. CNG اونرز کو آپ نے چور کہا, CNG بیچنے والوں کو آپ نے چور کہا. یہ آپ کی سمت ٹھیک ہے, آپ نے تمام لوگوں کو الزامات دیے, وہ ابھی بتاتا ہوں. چلیں شبر زیدی صاحب, آپ اگر سن رہے ہیں گفتگو سے, یہ بتائیے گا یہ کیسا فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ جب یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا, ہم نے ضروریات کے لیے نہیں, قرض اتارنے کے لیے قرض لیا ہے. تو یہ جو چکر ہے یہ تو پھر چلتا ہی رہے گا, قرض بڑھتا رہے گا, پھر قرض لیا جاتا رہے گا, پھر اسی سے قرض اتارا جاتا رہے گا. کیا کہیے گا شبر زیدی صاحب؟ السلام علیکم صدف. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, شاید پتہ نہیں میرے آپ پروگرام سن رہی ہیں کافی عرصے سے. میں شاید پاکستان کا واحد آدمی تھا جو مستقل یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو IMF سے بورو کرنا پڑے گا, اور ایز اے انڈیپینڈنٹ اکنامسٹ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ہونا تھا اور صحیح فیصلہ ہوا ہے. اور بوروئنگ تو ہمیں کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس ریزرو کی جو پوزیشن ہے, میں سیاسی بات نہیں کروں گا, جو ہماری ریزرو کی پوزیشن ہے وہ $5 بلین ہے. تو ہمیں $5 بلین کے ساتھ ہم ملک چلا نہیں سکتے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو. تو اس کو ایک بوروئنگ کر کے اپنے ریزرو بلٹ اپ کرنے ہیں, اور وہ انہوں نے $5 بلین بورو کیا ہے, اور وہ اس کے بیس پہ وہ اب آگے چلیں گے. تو یہ از ریسپیکٹو آف پولیٹیکل پالیسی آپ کو بوروئنگ کرنی پڑے گی. اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں, نہ ثانی گورنمنٹ کو نہ آگے گورنمنٹ. چلیں, آپ نے کہا یہ کرنی پڑے گی, مگر یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو یہ مجھے بتائیں اب جو شرائط ہیں وہ کتنی سخت ہیں, کیا اس سے مزید ہم دیکھیں گے, کیا بجلی مہنگی ہو جائے گی, مزید ٹیکس لگیں گے, کیا ہوگا شبر زیدی صاحب؟ کہ IMF کی شرائط سخت ہیں اور ہمارے کی شاید مانیں گے اور نہیں مانیں گے, یہ امیچور بات ہو رہی ہے. IMF ایک لینڈر ہے, اور وہ لینڈر آپ کو جب پیسے دے گا تو آپ سے سرٹن کنڈیشنز کی بات کرے گا. کنڈیشن ان کی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اکنامی کو صحیح طرح چلائیں. تو جو IMF نے پہلے کہا ہے وہی ابھی بھی وہ بات پر, ان کا بنیادی بات وہی ہے
کہ آپ ٹیکس کے سسٹم کو ریفارم کریں گے اور سبسڈی کو کم کریں گے. اچھا اب سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا گورنمنٹ کوئی بھی کسی بھی گورنمنٹ بھی ہو کیا وہ اس سبسڈی کے فیصلے کو عوام کے حق میں سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا اور وہ کس حد تک اس پریشر میں آئے گا. میرے ذاتی حساب سے سبسڈی ختم کرنے کی پوزیشن میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے اور گورنمنٹ کو ختم نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو ایک پریکٹیکل بیلنس آئے کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ آپ سبسڈی کو امیڈیٹلی ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, امیڈیٹلی اسے ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, صدر جی بھائی میری صاحبہ. دیکھیے یہ ہمارے بھائی نے جو بھی باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں. میں یہی تو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے دیکھیے قرضہ لینا ہی لینا پڑتا ہے ان کو. یہ اکانومسٹ ہیں, مجھ سے بہت بہتر جانتے اکانومی کے بارے میں, کیونکہ ملک ڈیفالٹس میں چلا جاتا. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ عوام کو گمراہ کیوں کیا. آپ کہتے ہیں اس وقت کہ ہم IMF سے لون لیں گے, اس وقت آپ نے کہا ہم کشکول توڑ دیں گے لون لیں. میں تو صرف یہی میرا مسئلہ آپ بولنے کا ہے کہ خدا را سچ بولو. مجھے اجازت ہے, سچ بولو. اگر قوم سے سچ بولو گے تو یہ مسائل ہم اس ملک کا مسئلہ نہ اکانومی ہے, نہ لا اینڈ آرڈر ہے, نہ قتل و غارت ہے. اس ملک کا مسئلہ ہے صرف سچ بولنا. جب یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز لوگ فورس جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ہم نے جو ہم سے کمزوریاں ہیں وہ آپ کر لیں. جب ہم سچ بولیں گے کہ ہمارے میں یہ کوتاہیاں ہیں, ہم نہیں کر سکے, ہم تو بولتے ہیں, اور ہمیں یہ جو فورسز ہیں یہ کام نہیں کرنے دے رہی, تب اس ملک کا مسئلہ حل ہوگا. یہ بڑی معمولی باتیں. یعنی میری صاحبہ آپ ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوگا, مجھے بتائیں. یہ تو آپ کے لیے تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اتحادی تھے. میں بتا رہی ہوں یہ APC بلا رہے ہیں, APC بلائی گئی ہے اور جتنا اس پہ عمل درآمد کیا جا سکا کیا گیا ہے, مگر کہیں ٹربل شوٹنگ ایریاز آئے ہیں. دیکھیے ابھی ان کو بولڈ ڈیسیژن لینے پڑیں گے, بولڈ ڈیسیژن لینے پڑیں گے. ان کو وہ کرنا پڑے گا جو یہ کہتے رہے ہیں. ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. ہم نے اگر IMF کے پاس گئے تو ہم نے کہا ہماری مجبوری ہے, ہمیں جانا پڑے گا. آج یہ وہ باتیں, صرف مجھے یہ اختلاف ہے کہ جس چیز کا نعرہ انہوں نے لگایا اس کے بالکل اپوزٹ یہ گئے. صدیق صاحب یہ بڑی تنقید ہے آج آپ لوگوں سے. آپ لوگوں کی گورنمنٹ کو 1 مہینہ بھی ہوا ہے مشکل سے. جو تنقید ہو رہی ہے وہ صرف اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو باتیں کہی تھی اس سے برعکس کام ہو رہے ہیں, چاہے وہ اس IMF کے پاس جانے کے حوالے سے ہو, ٹیکس نافذ کرنے کے حوالے سے ہو, یا دیگر امور کے حوالے سے ہو. جی صدف میں آپ سے عرض کروں, پھر میں آپ سے عرض کروں, بھول جاتے ہیں الزام لگاتے وقت یا آپ یہ جو بوجھ لاتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ٹیکس کی اصلاح اور ٹیکس نیٹ میں لانا لوگوں کو اور ان سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھی کوئی وقت چاہیے. اچھا, انہوں نے مثلا یہ فرمایا کشکول توڑنا ہماری پالیسی ہے, لیکن ایک میں نے عرض کیا کہ ہمیں 1 جولائی کو تنخواہیں دینی ہیں, ہمیں قرضہ واپس کرنا ہے, اور انڈیپینڈنٹ پہلے انالسٹ نے اور ابھی جو ماہر معیشت ہے انہوں نے بھی آپ کو بتایا بامر مجبوری کچھ اقدام وقتی طور پر کرنے پڑتے ہیں, لیکن ہماری سمت دیکھیں ذرا, تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں. ہم نے انرجی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے عملاً اقدامات اٹھانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, وہ دکھ رہا ہے نظر. اس وقت ہمارے ہاں سن لیں 25% جو ہے وہ ہائیڈل اور دوسرے, اور 75% تیل سے بجلی پہ جو مہنگی ترین ہے. ہماری بجلی انرجی مکس 20 روپے فی یونٹ حکومت کو پڑ رہی ہے اور بیچ رہی ہے حکومت 9 روپے 50 پیسے فی یونٹ. اب ہم ہائیڈل پروجیکٹس کی جانب بھی جا رہے ہیں, کوئلے کی طرف بھی جا رہے ہیں, ہم ونڈ انرجی کی طرف بھی جا رہے ہیں, نیوکلیر بھی, تاکہ جو انرجی مکس ہے اس کی قیمت بھی کم کی جائے. انرجی کی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, عوام کو سہولت بھی دی جائے. عوام کو کتنی سہولت ہے, انرجی کی شارٹیج یہ ساری جو معیشت جو آپ چلانے جا رہے ہیں اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے نا, جو ٹیکس عوام سے دیا جا رہا ہے بوجھ تو ان پہ پڑ رہا ہے نا. صدیق صاحب بابا ہم عوام سے بوجھ ہٹانا چاہ رہے ہیں, انرجی مکس کی قیمت کو نیچے لائیں گے تو عوام کو سستی بجلی ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. میں جا رہی ہوں, میں بڑے صاف مریم صاحبہ کو میں جواب دے لوں نا, آپ کے 4 سوال ہیں, پھر آپ کی بات آپ پھر مزید اس میں ایڈ کریے گا. بہت زیادہ ہے, جیسے عوام پہ انہوں نے آتے ہی ایک بھرمار کر دی ہے اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ 70% انرجی میں بھی یا اس کے پلس مائنس انکریز کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل سچی ہوں گی, ٹھیک ہوں گی, مگر انہوں نے اس کا نعرہ نہیں لگایا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ہمارا منشور ہی نہیں پڑھا.
कशकोल नहीं उठाना, इन्होंने उठाया कशकोल। और दूसरा ये सिम्ट की बात करते हैं तो सिम्ट इनकी भी IMF है, सिम्ट इनकी भी 3 साल में हमारे शब्बर सिम्ट अली IMF साहब, नहीं है, इस IMF से ये छुटकारा जो है। हमें मुस्लिम लीग नून कहती सुने। थी छुटकारा दिला देंगे, नहीं सुने, छुटकारा सुने। अगले 5 सालों में भी मिलने वाला। आप क्या सुने सुने, कमेंट लेना चाहूंगी? फिर सिद्दीक साहब फिर आपकी जानिब सदफ एक आऊंगी। लम्हा देखिए, अगर आप हाँ, फिर मेरी चले, बात एक मिनट। सुनते हैं कि मैं जरा कंप्लीट करना चाह रही हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब, अगर आप मुझे थोड़ा मौका दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं आपको डिस्टर्ब करूं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, बोले हेलो जी जी मैडम, आपका टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा मैंने कहा है कि मेरी ख्वाहिशात हैं जमहूरियत अपना वक्त पूरा करे, मगर सिम्त इनकी मुनासिब नहीं है। सिम्त ये वही ले रहे हैं जिसका इन्होंने नारा नहीं लगाया। हमने सब्सिडीज को अगर जिस तरह फोकस किया था, इन्होंने ठीक है, नहीं। बार बार आप यही पॉइंट उठा रही हैं, समझ में आ गया। मैं सिद्दीक जल्दी साहब, जवाब दे दूं। फर्क नजर नहीं आ रहा आपकी गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं उस हवाले से, और इनकी गवर्नमेंट के चलते। भाई अपना सदफ, खुदा का वास्ता है आप सब लोगों को, जी हमारी कारकर्दगी 25 और 26 दिन में ना जांचो। अच्छा, हमें अल्लाह के फजल करम से 60 महीने का मैंडेट मिला है, और जो ये लोग तनकीद कर रहे हैं 60 महीने का मैंडेट पूरा करके गए हैं। इन्होंने इनहेरिट किया था 180 अरब का सर्कुलर डेट, और ये 503 अरब का सर्कुलर डेट दे के गए हैं, और वो हमने अदा कर दिया है। अब वो फर्नेस ऑयल खरीद रहे हैं, 5-7 दिन लगेंगे, वो फर्नेस ऑयल बिजली घरों में पहुंचेगा, और बिजली की गवर्नमेंट को और डायरेक्शन चाहिए। हमारी समत दुरुस्त है, वो कहते हैं हमारी दहशतगर्दी के समत दुरुस्त खात्मे है, के लिए, जबकि करप्शन जो के खात्मे opposition के लिए, है, बिजली पीपल्स पैदा पार्टी, करने के दीगर लिए, जमातें हैं। ये मुआहदे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब अच्छा, हमारी समत बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए, समत बहुत दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक फारूक साहब। मेहरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, वक्त कम है। शब्बर ज़ैदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें काफ़ी लेट ज्वाइन किया, और उससे पहले हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब थे। इन सब की राय आपने सुनी है। IMF के हवाले से जो बातें करी थी, माहिर मैशियत जो थे हमारे साथ, वो ये कह रहे थे कि रास्ता और कोई नहीं था, जाना ही था, और हुकूमत की कह रही कि हमारी समत ठीक है। अपोजिशन ये तनकीद कर रही कि फ़र्क नज़र आना चाहिए, और सिर्फ हमारी तनकीद ये है कि पहले आपने कुछ कहा था, अब कुछ कह रहे हैं, तो आवाम को प्लीज़ सच ज़रूर बताइए। होपफुली आगे आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर होगी और आवाम से सच ही बोला जाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।